نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ طٰہٰ مکی سورت ہے، 135 آیات ہیں، 8 رکوع ہیں۔ سورت مریم کے قریب کے زمانے میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی ابتدائی آیات کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں سن کر حضرت عمر ایمان لائے تھے۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت خباب بن ارت سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ چھپا لیا، مگر حضرت عمر اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے پہلے پوچھ گچھ کی، اس کے بعد بہنوئی پہ پل پڑے، مارنا شروع کیا۔ بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آخرکار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو۔ حضرت عمر اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر کچھ پشیمان ہو گئے، کہنے لگے اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑیں گے نہیں، پھر کہا تم غسل کر لو اور پھر اس صحیفے کو ہاتھ لگاؤ۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا، اور اس میں یہی سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے یکلخت ان کی زبان سے نکلا، کیا خوب کلام ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب جو ان کی آہٹ پاتے ہی چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہا بخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ خدایا ابو الحکم بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے۔ پس اے عمر اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو۔ اس فکرے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی، اور حضرت عمر نے حضرت خباب کے ساتھ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا۔ اسی کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ زشام ما برو آور سحر را، کہ ہماری یعنی خواتین کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری شام سے ہماری صبح پیدا کرو، کہ سوز قراءت تو دگرگوں کر تقدیر عمر را، کہ تمہاری قرات کے سوز نے عمر کی تقدیر بدل دی تھی۔ یعنی عورت کا قرآن پڑھنا اور عورت کا دین پر ڈٹ جانا بڑے بڑوں کو پگھلا دیتا ہے۔ یعنی عمر کے اسلام قبول کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ عورت کا ہاتھ ہے۔ اگر وہ بھائی سے ڈر کے جھوٹ بول دیتی تو کیا ہوتا؟ اس جھوٹ کی کیا برکت ہوتی؟ کچھ بھی نہیں۔ تھوڑی سی مار کھائی، خون بہایا اپنا، لیکن اس کا اجر کتنا پایا۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی مخالفت دیکھتے ہیں تو فوراً جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، فیکٹس کو چھپانے لگتے ہیں اور ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے کسی کام میں پھر برکت نہیں ہوتی۔ حق جب حق ہے تو اس کے بولنے میں شرمندگی کاہے کی؟ ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ، حروف مقطعات۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، کیونکہ آپ کے دل میں جب اس سچائی کی تڑپ پیدا ہوئی اور دوسروں کو بتانے کا احساس جنم لیا تو آپ ہر قیمت پر اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں داعی کا مطلب ہے دعوت دینے والا، اسلام کی طرف بلانے والا۔ داعی کی وہ خصوصیت بتائی گئی ہے
کہ جس کے بغیر دعوت دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ کیا ہے کہ اپنی آخری حد تک انسان حق کو پہنچانے کے لیے کوشاں ہو. جیسے سورۃ الکہف میں آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. فرمایا ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نہیں اتارا لتشقا، کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کے لیے کوئی بدبختی کا سبب بنے. تشقا کا لفظ شین قاف یہ اس کا روٹ ہے. شقی کہتے ہیں بدبخت کو. رنجور ہونا، تھکاوٹ کا احساس ہونا، شقا اور انا. یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ الا تذکرتن، نصیحت کے طور پر. لیکن کس کے لیے نصیحت ہے؟ لمن یخشا، جو ڈرتا ہو، جس کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس ہو، اس کو نصیحت دیتا ہے. اور جو خدا سے نہ ڈرتا ہو، جس کا دل پتھر ہو، تو اس پر یہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، اندر کچھ بھی نہیں جاتا. تو گویا قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کا ڈر ضروری ہے. تنزیلاً، نازل کردہ ہے، ممن خلق الارض، اس کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، والسماوات العلی، اور بلند آسمانوں کو بنایا ہے. یعنی وہ ہستی اور وہ ذات کوئی معمولی چیز نہیں، وہ تو وہ رب ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا. یعنی جس ہستی نے زمین و آسمان بنائے، اسی نے یہ قرآن بھیجا. لہذا اس کتاب کو معمولی چیز نہ سمجھو. الرحمن، وہ الرحمن علی العرش استوى، عرش پر جلوہ گر ہوا، عرش پر مستوی ہے، متمکن ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین کے اندر ہے. الرحمن کون ہے؟ جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے. وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. ثری کہتے ہیں گیلی مٹی کو، زمین کا نچلا حصہ. یعنی مٹی کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ گیلا ہوتا ہے. اب دیکھیں زمین کھودتے چلے جائیں، اوپر کی اگر کچھ لیئر خشک بھی ہو تو جو آپ اندر جائیں گے گیلا حصہ آتا جائے گا. پر میں اس کے بھی نیچے جو کچھ ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول، اور اگر تم ظاہر کرو، پکار کر کہو بات کو، یعنی اونچی بات کرو. فإنہ یعلم السر وأخفی، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے جاننا، سمجھنا، اس لیے کہ وہ تو چھپی ہوئی بات اور اس سے بھی چھپی بات کو سمجھتا ہے. سر یعنی راز کی بات، وأخفی اور زیادہ خفیہ بات، مبالغے کا صیغہ. سر اس کو کہتے ہیں جو انسان اپنے دل میں چھپائے رکھے مگر اس کے کرنے کا عزم ہو، اور اخفا جو اس طرح چھپائے کہ جس کے ظاہر کرنے کا بھی ارادہ نہ ہو. اور اس کے علاوہ یہ معنی بھی کیا گیا کہ جو باتیں تقدیر میں ہیں اور لوگوں سے مخفی ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والے جو سلوک کر رہے تھے ان کو سنانا مقصود تھا کہ جو کچھ تم میرے بندے کے ساتھ کر رہے ہو ہم اس سے خوب واقف ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی جس کے سوا کوئی الہ نہیں. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں بہترین نام، اچھے اچھے نام، لہذا اسی سے اپنا تعلق مضبوط کیا جائے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے. اذ رأى نارا، جب اس نے ایک آگ دیکھی تھی. یہ کب کی بات ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں کچھ سال گزار کر اپنی بیوی کے ساتھ
مصر واپس آ رہے تھے. اس سے پہلے کیا ہوا تو سورۃ القصص میں اس کی تفصیل آتی، وہ سارے قتل کا قصہ جو مصری کا ہوا آپ کے ہاتھوں. فقال لأہلہ، تو انہوں نے اپنے اہل سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا. اب یہاں ساتھ تو بیوی تھی تو اہل اس کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ بیوی پر بھی اہل کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ یوں لگتا ہے کہ ان کے کوئی بچہ بھی ساتھ ہوگا، کیونکہ اہل میں بیوی کے علاوہ بچے بھی آتے ہیں. کثو، آگے جمع کا صیغہ ہے نا، کسی نہیں ہے، کثو، ٹھہرو. انی آنست نارن، میں نے ایک آگ دیکھی ہے. لعلی، شاید کہ میں، آتی کم، لاؤں تمہارے پاس، منہا، اس میں سے، بقبس، انگارہ، شعلہ. قبس کہتے ہیں وہ آگ جو لکڑی یا بتی کے سرے پہ روشن ہوتی. اگربتی دیکھی، اگربتی اس میں آگ کہاں ہوتی؟ ایک کنارے پہ. وہ جو شعلہ سا یا انگارہ سا ہوتا ہے نا، اس کو قبس کہتے ہیں، کیونکہ وہ سارے اس میں صرف ایک حصہ ہی روشن ہوتا ہے نا. اسی سے لفظ اقتباس نکلا، کسی تحریر کا وہ حصہ جو چمکدار ہو، زیادہ پرومیننٹ ہو. کوٹیشن کے معنوں میں آتا ہے نا. اچھا، شعلے کے معنوں میں ہو تو بھی آپ دیکھیں کہ آگ نیچے ہوتی ہے اور شعلہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے، الگ نظر آ رہا ہوتا ہے حصہ. شاید کہ میں اس میں سے ایک شعلہ لے آؤں، چنگاری لے آؤں، انگارہ لے آؤں. او اجد علی النار ہدا، یا اس آگ سے مجھے کچھ اور رہنمائی مل جائے، کہ وہاں کچھ لوگ ہوں جو مجھے اس علاقے کے بارے میں، میری آئندہ ڈیسٹینیشن کے بارے میں کچھ رہنمائی فراہم کریں. اچھا، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایک بڑا اہم پرنسپل سامنے آ رہا ہے. کیا؟ شوہر کی ذمہ داری، گھر والے کی ذمہ داری. گھر والا یا شوہر اپنے گھر والوں کا خادم ہوتا ہے. سید القوم خادمہم. کیا کہتا ہے کہ اذ رأى نارا فقال لأہلہم کثوا، گھر والوں کو کیا کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں آپ کی خدمت کے لیے آگ لے کر آتا ہوں. کہتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، کیونکہ آگے آتا ہے کہ تاکہ تم تاپ سکو اس کو. خیر، فلما اتاہا، پھر جب وہ اس کے پاس آ پہنچا، نودیا، پکارا گیا. مجھول ہے یہ. نادا بہت دفعہ آپ پڑھ چکے، سورۃ مریم کے شروع میں آیا نادا ربہ نداء خفیہ، تو نادا کا یہ مجھول ہے. نودیا، پکارا گیا. مجھول کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ اس میں کون معلوم نہیں ہوتا، پکارنے والے کا نہیں پتا. ایک آواز آ رہی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہاں سے آ رہی. پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں. فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو. کیوں؟ احترام میں، تواضع میں. انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک آپ ایک مقدس وادی میں ہیں جس کا نام طویٰ ہے. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جوتے اتار کر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ جوتے پہن کر نہیں آتی، کہ ڈائریکٹ ارتھ سے لنک ہو جاتا ہے انسان کا، جذب کی کیفیت بڑھتی. اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص میسج دینا تھا، تو کئی حکمتیں ہیں جوتے اتروانے کی. آپ کو معلوم ہے جاپان میں بچوں کو اسکول کے اندر ننگے پاؤں رکھا جاتا ہے، کلاس رومز میں جوتے نہیں ہوتے، کیونکہ جوتوں میں سرکولیشن بھی رک جاتی ہے، پاؤں کو ہوا نہیں لگتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ذہن اتنا ریلیکس نہیں ہوتا جتنا انسان ننگے پیر سے ہوتا ہے. فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، دونوں جوتے. یہ نہیں کہا فخلع نعلک، کہا نعلیک، دونوں اتار دو. انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک، اور میں نے تجھ کو چن لیا. اچھا، یہاں ایک بات یاد رہے
کہ یہ حکم ایک خاص موقع پر دیا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت میں جوتا نہیں ہونا چاہیے، یا قرآن پڑھتے وقت ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جوتا اتار دیا جائے، کیونکہ جوتا ہر اچھی بری جگہ پر جاتا ہے نا، پاک ناپاک بھی ہوتا ہے. لیکن بوقت ضرورت دین میں رخصت بھی ہے کہ جوتا پہن کر بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں. جہاں موقع نہ ہو، جوتا چوری ہونے کا ڈر ہو، یا زمین بہت گرم ہو یا بہت ٹھنڈی ہو، یا پاؤں زخمی ہونے کا ڈر ہو، کنکریوں پہ بیٹھے ہوں آپ، تو اس صورت میں جوتا پہن بھی سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے. یعنی تم پڑھ لیا کرو موزوں میں بھی اور بوقت ضرورت جوتوں میں بھی. حضرت عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے. ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو جوتے کو پلٹ کر دیکھ لے، اگر کوئی گندگی لگی ہو تو زمین سے رگڑ کر صاف کر لے اور انہی جوتوں کو پہنے ہوئے نماز پڑھ لے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں ابھی مسجد کے اندر نہ کارپٹس تھے اور نہ ہی کوئی دریاں تھی، نہ صفیں تھی، نہ کوئی کپڑا تھا، تو کنکریاں بچھی ہوئی تھی، تو دھوپ میں کنکریاں بہت سخت گرم ہو جاتی تھی. اس لیے اجازت تھی کہ وہ جوتا پہن کر نماز پڑھ لیں مسجد کے اندر بھی. تو اگر آج بھی کوئی ایسی مسجد ہو کہ جہاں کوئی خاص مصلی یا پاؤں کو گرمی کی شدت سے بچانے کی جگہ نہ ہو تو صاف جوتا پہن کر نماز پڑھی جا سکتی. حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی نے اپنے جوتے سے گندگی کو پامال کیا ہو تو مٹی اس کو پاک کر دینے کے لیے کافی. یعنی اگر کسی ایسی جگہ سے گزر گیا جہاں کوئی نجاست والی چیز تھی، پھر اس کے بعد صاف مٹی سے انسان گزرتا گیا تو مٹی نے رگڑ رگڑ کے کیا کیا، جوتے کو پاک کر دیا. مٹی بھی پاک کرنے والی ہے نا، جیسے تیمم کرتے ہیں. یعنی ایک جگہ گندگی لگی ہو تو دوسری جگہ جاتے جاتے خود ہی زمین اس کو پاک کر دے گی. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج کل جیسے بچے جاگرز وغیرہ پہن لیتے ہیں، تو اگر وضو کر کے وہ پہن لیں اور وہ صاف ہوں، کہیں کسی پلے گراؤنڈ میں نماز پڑھنا چاہیں اور صرف اس وجہ سے نہ پڑھ سکیں کہ جوتے کون اتارے اور پھر کون پہنے، تو پھر قضا کر لیں. تو ایسی صورت میں ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ صاف جوتوں سمیت بھی پڑھ لیں. اور نماز کے لیے مصلی بچھانا بھی بہت ضروری نہیں ہوتا. اگر فرش یا زمین یا لان پاک ہے، بظاہر کوئی نجاست نظر نہیں آتی، تو اس پر بھی نماز ہو جاتی. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھ کو چن لیا، فَاسْتَمِعْ، پس غور سے سن، لِمَا يُوحَى، جو وحی کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا، لینے گئے تھے آگ، مل گئی پیغمبری. یہ اتفاق تھا نا. اللہ تعالیٰ جب بندے کو چنتا ہے تو کسی بھی راستے میں اس کو جاتے ہوئے پکڑ کے کسی اور کام لگا سکتا ہے. وہ جا رہا ہے کچھ کرنے اور اس نے اس کو اپنا بنا لیا. فاخترتک فاستمع لما یوحی، اور جب اللہ اپنا بنا لے تو پھر اللہ کی بات کو غور سے سنا جائے. اننی انا اللہ، بے شک میں ہی ہوں اللہ، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں، فاعبدنی، پس میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو، نماز قائم کرو. منافقین کی ایک صفت آتی ہے نا، کیا؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. تو اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز. اس لیے کہ باقی کوئی بھی ذکر آپ کریں تو بیچ میں انٹرپشن ہوگی، آپ بول پڑیں گے، آپ بھول جائیں گے. لیکن نماز میں آپ کسی سے بات نہیں کرتے، کچھ کھا نہیں رہے ہوتے، سو نہیں رہے ہوتے، کسی اور طرف دیکھ نہیں رہے ہوتے.
آپ کی نگاہیں بھی عبادت میں ہیں، آپ کے کان بھی، آپ کا دل بھی، آپ کا جسم بھی، آپ کی زبان بھی، آپ پورے کے پورے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کیے ہوئے ہیں. یہ کیفیت نماز کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی. تو واقعی اللہ کو یاد کرنے کے لیے ثبوت دو کس کا؟ نماز کا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. آپ دیکھیے نا کہ بعض جگہوں پر اذان نہیں بھی ہوتی، تو جن کے دلوں میں رب ہوتا ہے نا، وہ خود دھیان رکھتے ہیں اچھا کون سا وقت ہے. غافل نہیں ہو سکتے. نماز انسان کو غافل ہونے سے بچاتی. مثلاً آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، آپ کے پاس کوئی الارم نہیں، کوئی گھڑی نہیں، کچھ نہیں، آپ کو کچھ وقت کا پتہ نہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کے دل میں نماز کی فکر ہو تو آپ اٹھ کے کرٹن ہٹا کے دیکھتے ہیں کیا وقت ہوگا، دھوپ کہاں گئی، مزید نہیں سو سکتے. یہ سب کیا بتاتا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کرنے والے. اور جن کو نماز نہ پڑھنی ہو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، فکر ہی نہیں ہوتی. تو اللہ کو یاد کرنے والوں کی، یاد رکھنے والوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، بے شک قیامت آنے والی. یہ نماز کے ساتھ قیامت کی کیا بات ہوئی؟ نماز اور قیامت کا کیا تعلق ہے؟ ایک تو یہ کہ پہلا سوال ہوگا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال. اور دوسری بات یہ کہ قیامت اللہ کی ملاقات کا دن ہے، اور نماز دن میں 5 دفعہ ہمیں پریکٹس کرواتی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی. ابھی تو ہم خود کھڑے ہوتے ہیں نا، اور اس دن یاتینا فردا، جب جا کے کھڑے ہوں گے تو نگاہیں ادھر ادھر نہ جا سکیں گی، انسان کسی اور سے بات نہ کر سکے گا، انسان کا جسم اور سب کچھ اس کے آگے جھکا ہوا ہوگا. نماز میں اور اللہ کے آگے قیامت کے دن قیام کرنے میں بہت مماثلت ہے، دونوں میں بہت ریزمبلنس ہے. کیونکہ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، اور قیامت کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ سامنے ہوں گے تو انسان ادھر ادھر نہیں دیکھے گا. اچھا آپ دیکھیے کہ کیا ہماری نمازوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک طرح سے امیجن کر رہے تھے نا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یا نماز میں کسی اور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ لیکن ہماری نمازوں سے تو نہیں لگتا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اس قدر غفلت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. اچھا بعض لوگ تو اپنے سامنے کے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کس قدر حیرت کی بات ہے نا، کہ نہیں پتہ چلتا وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں یا پریٹینڈ کر رہے ہیں. فَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور نماز یاد کراتی ہے کہ قیامت آنے والی، اور وہاں بھی ایسے ہی جا کے کھڑے ہونا ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین. اکاد اخفیہا، میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں. کوئی تاریخ کسی کو نہیں بتائی قیامت کی. کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے، یعنی جو جس نے کیا اس کے مطابق انعام پائے. فلا یصدنک عنہا، پس نہ روکے تجھ کو اس سے. کس سے؟ نماز سے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے احساس سے. من لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا. کس پر؟ قیامت کے آنے پر. واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. فتردا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. پس کوئی ایسا شخص جو اس پر یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. کتنا خوبصورت انداز ہے سکھانے کا. کیا کہ تم کسی کی بات میں نہ آنا، کسی کے بہکاوے میں مت آنا. اچھا آپ دیکھیں کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے
بعض لوگ واقعی نماز سے روکتے ہیں، اور نماز سے رکتا اور روکتا کون ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ پیچھے پڑ چکے نا، فخلفوا من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات. اور یہاں بھی کیا کہا گیا؟ واتبع ہواہ. خواہشات کیا ہوتی بتائیے جی؟ خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ ان میں سونا بھی ایک خواہش ہے. نماز میں آپ سو نہیں سکتے، کبھی کبھی سو جاتے ہیں، جب نیند کا وقت ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کہتے ہیں نا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نفس کی پیروی میں کیا کچھ آتا ہے. خواہشات کن کن چیزوں کا نام ہے؟ کھانا، پینا، بولنا، ہنسنا، رونا. تو نماز میں یہ سارے امور کیا ہیں؟ منع ہے. تو اس لیے کیا کہا گیا؟ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا، یعنی قیامت کو نہیں مانتا، جس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، وہ لوگ تم کو نماز سے روکنے نہ پائیں، تمہاری بھی چھڑا نہ دیں. ان کا کام کیا ہے؟ واتبع ہواہ، وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اگر تم نے ان کی بات مان لی تو کیا ہوگا؟ فتردا. کس کو خطاب ہے یہاں؟ سخت بات نہیں ہے نا، سخت انداز ہے نا. تو اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم جب دی چاہے نماز چھوڑ دیا کریں اور قیامت کی فکر چھوڑ دیں. یعنی یہ جو پچھلی آیت ہے نا، اس میں آپ دیکھیے کہ اقم الصلاۃ لذکری اور ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا. تو یہاں بیسیکلی یصدنک عنہا کیا ہے؟ قیامت کی طرف اشارہ ہے. قیامت کی فکر سے تجھ کو نہ روک دیں. اور قیامت سے فوراً پہلے جو نماز کا ذکر ہے، تو نماز دراصل ہم کو قیامت کی یاد دلاتی کہ جس طرح قیامت کے دن تم اللہ کے حضور حاضر ہوگے، ایسے ہی دن میں 5 دفعہ حاضر ہو جاؤ. تو اس لیے دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کے مفہوم کیا گیا ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کیا ہے؟ پھر کیوں پوچھا؟ یہ سوال کیوں کیا گیا؟ ان کا خوف کم ہو، ان کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے، میرے خیال میں ان کا شعور بیدار کرنے کے لیے، جیسے میں ابھی آپ سے سوال کر رہی ہوں نا، کانشیس کرنے کے لیے. کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ ذرا سوچیے، کوئی آپ سے پوچھے یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو وہ آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے پوچھتا ہے؟ نہیں، الرٹ کرنے کے لیے. کسی کے سوال سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا کانشیس جاگ اٹھتا ہے. کیا پوچھا آپ نے؟ ہاں میرے ہاتھ میں قلم ہے. یہ تعلیم کا بہترین انداز ہے. اللہ تعالیٰ اب نبوت دے رہے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کو، کچھ اہم چیزیں دینے والے ہیں. تو کسی کو اہم چیز دینا ہو تو کیا کرتا ہے انسان؟ اس کو پہلے کہتا ہے کہ سمجھ میں آگے میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر دیتا ہے، جگا کر دیتا ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اچھا، قال ہی عصای. موسیٰ علیہ السلام بھی آپ دیکھیے پھر جواب کیسے دیتے، کہتے یہ میری لاٹھی ہے. اور اتنا ہی نہیں کہتے، آگے سے اور قصہ سنانا شروع کر دیتے، بات لمبی کر دیتے. یہ ڈرنے والے کی بات ہے، کوئی ڈر شر نہیں تھا. اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اتنا لمبا جواب کیوں تھا؟ ہی عصایا اتوکا علیہا، اتوکا تکیہ لیتا ہوں، یعنی اس پہ سہارا لیتا ہوں. واہش بہا علی غنمی، اس کے ذریعے اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. ہش یہش، پتے جھاڑنا. ولی فیہا مآرب، اور میرے لیے اس میں فائدے ہیں، اخرى کچھ دوسرے. مآرب حاجت کو بھی اور ضرورتیں بھی پوری کر لیتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.